الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے درس میں جو غیر ایمانی صفات ہیں، ایمانی صفات کے منافی ہیں، ایمانی صفات کے خلاف ہیں، وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، بڑے مقدس صحابی ہیں، ملک یمن کے رہنے والے۔ غزوہ خیبر کے بعد جب کہ خیبر فتح ہو چکا تھا، اس وقت وہیں پر آ کر کے ایمان لائے، مسلمان ہوئے۔ معرکہ ختم ہو چکا تھا، فتح یابی مل گئی تھی، کیونکہ غزوے میں شریک نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کا حصہ لگایا۔ لیکن غزوہ خیبر کے بعد جو موقع آپ کو ملا، جتنے سال، جتنے مہینے جو بھی، اس کو دین سیکھنے میں لگایا۔ مدینہ منورہ کی مسجد میں پڑے رہتے تھے، آپ کی صحبت اختیار رکھی ہوئی تھی، کبھی بھوکے ہوتے، پڑے رہتے، کوئی ایسی بات اللہ کے نبی ارشاد فرمائے میں نہ سن سکوں، اس لیے آپ سے چمٹے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی روایات ان سے موجود ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی روایات، کئی ہزار احادیث آپ سے مروی ہیں، عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ۔ لیکن بعد میں کچھ ایسے لوگ جنہوں نے ابو ہریرہ کے بارے میں کہہ دیا کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے، یعنی سمجھتے نہیں تھے حدیث۔ اور تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں، حیات الحیوان، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے، 2 جلدوں کے اندر، عربی زبان میں ہے، غالباً اس کا ترجمہ اردو زبان میں ہو بھی گیا ہے، کہ کئی سال کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں ایک حدیث بیان کی جا رہی تھی، اور وہ حدیث تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ ایک نوجوان کھڑے ہو گئے کہ یہ حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ کی، ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے، نعوذ باللہ، حدیث بیان ضرور کرتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دمشق جامع مسجد کے چھت سے ایک سانپ گرا، اسی نوجوان کے پیچھے لگ گیا۔ لوگوں کے سمجھ میں بات آ گئی، لوگوں نے کہا توبہ کر، بھاگتا گیا، سانپ اس کے پیچھے دوڑتا گیا، توبہ کیا، اس کے بعد سانپ غائب ہو گیا۔ اللہ نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ ان سے یہ روایت ہے کہ اتدرون ما الغیبہ، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ قالوا، صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دین کے جاننے والے اللہ کے نبی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر کسی آدمی کے پاس کرو جس کو یہ آدمی پسند، جس چیز کو یہ آدمی پسند نہیں کرتا، اس کے کسی عیب کو، کسی بیماری کو، کسی اخلاقی کمزوری کو کسی کے سامنے بیان کر رہا ہے، لیکن جس آدمی کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے وہ باتیں، وہ
یکرہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ میری بات کہیں اور کہی جائے۔ وقیل پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، ان کان فی اخی ماذا اقول، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، اس کا ذکر کسی کے سامنے کیا جا رہا ہے، اس وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ برائی تیرے بھائی کے اندر موجود ہے، اس کا ذکر تو کسی کے سامنے کر رہا ہے، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اس کی برائی کا ذکر تم نے کسی اور کے سامنے کر دیا، اور کوئی نہیں چاہتا کہ میری برائی کسی کے سامنے کی جائے، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اور یہ وہی غیبت ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے، ما تقول جو تم کہہ رہے ہو، تو حقیقت میں فقط بہتہ، تم نے اس پر بہتان لگایا ہے، تم نے اس پر الزام لگایا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے ناظرین کرام، غیبت کی حقیقت اور غیبت اور بہتان کا فرق واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اگر برائی موجود ہے، اس کا ذکر کیا جائے تو وہ غیبت ہے۔ برائی نہیں ہے، آدمی کے اندر وہ چیز نہیں ہے، وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، تو اس کا نام بہتان ہے، جو غیبت سے بھی کہیں زیادہ یہ سنگین جرم ہے۔ جبکہ غیبت بھی اتنا سنگین جرم ہے کہ زنا سے زیادہ سخت قرار دیا گیا، اور بہتان جو غیبت سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اگر اللہ کے بندوں کی خیر خواہی یا کسی نقصان کے انسداد کے لیے کسی کی برائی بیان کی جائے، تو حقیقت میں یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں ذرا فرق ہے۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایک برائی کا خاتمہ ہو جائے، ایک اس آدمی سے شر پھیل رہا ہے، تو حقیقت میں اس برائی کو دور کرنا بھی ضروری ہے، جو شرعاً وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ مثلاً حاکم کے سامنے ظالم کے خلاف گواہی دینا، یا کسی پیشہ ور دھوکے باز کی حالت سے لوگوں کو خبر کر دینا کہ آدمی دھوکے باز اور دھوکہ دیتا ہے۔ جیسے محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اسماء الرجال کی۔ اسماء الرجال سے مراد وہ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین جو بھی گزرے ہوئے ہیں، ان کے پورے حالات زندگی کو مرتب کر دیا گیا ہے کہ یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں، ان کی زندگی کیا تھی، ایمانی صفات کے حامل تھے، غیر ایمانی صفات کے حامل تھے، سچے تھے یا جھوٹے تھے، ان کا حافظہ قوی تھا یا غیر قوی تھا، یا بھول جایا کرتے تھے، ان کے حافظے میں فطور تھا۔ اسماء الرجال کی تو حقیقت میں یہ غیبت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے غیر ایمانی صفات کا ایک رخ یہ بھی ہے، وہ بھی جان لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے پیغمبر نے ایمانی صفات کا بھی ذکر کیا، غیر ایمانی صفات کا بھی ذکر کیا۔ دو رخے پن کی ممانعت۔ بہت سے آدمی دو رخا ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی اچھا اور وہ بھی اچھا۔
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب دو آدمیوں یا دو گروہوں میں اختلاف اور نزاع تو ہر فریق کے ساتھ مل کر کے اس کی جیسی باتیں کریں گے اور اس کے جو خلاف اس کے خلاف بات کریں گے. کسی سے ملتے ہیں تو اس کے ساتھ حسن تعلق کا اظہار کرتے ہیں، پیچھے اس کی برائی بدخواہی بیان کرتے ہیں. اسی کو حقیقت میں اردو زبان میں دو رخا پن کہتے ہیں. دو رخا، ادھر کی ایک اس کی جیسی بات، ادھر کی اس کی جیسی بات. اور عربی زبان میں اس کو ذو الوجہین کہتے ہیں، جو دو چہرے والا. ایک کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے، دوسرے کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ آتا ہے. اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ یہ سخت ترین گناہ ہے، اور ایسے لوگ بھی سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. اور حقیقت میں یہ منافقین کی ایک صفت ہے. آئیے وہ حدیث آپ سن لیجیے. اور یہ روایت بھی کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. روایت بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تجدون شر الناس یوم القیامت، قیامت کے دن تم لوگوں میں سب سے زیادہ بدتر دیکھو گے ان لوگوں کو، ذل وجہین کو. قیامت کے دن بدترین لوگ ہوں گے جن کو تم دیکھو گے دو چہرے والے، دو رخ والے. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ایک کے ساتھ ایک چہرے کے ساتھ آتے ہیں، دوسرے کے ساتھ دوسرے چہرے کے ساتھ آتے ہیں. قیامت میں ایسا آدمی بدترین حالت میں آئے گا. ہم اللہ کی جناب میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اس زمرے میں شمار نہ فرمائے، ایمانی صفات کا حامل بنائے. غیر ایمانی صفات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے. آئیے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ابو داؤد شریف کی، جس کو اردو زبان میں دو رخا پن یا عربی زبان میں ذو الوجہین، دو چہرے والا. عن عمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت ہے عمار ابن یاسر سے. عمار ابن یاسر السابقون الاولون، اولین میں شمار ہوتے ہیں. شروع میں اسلام لے آئے. مکۃ المکرمہ کے اندر ان کا خاندان، ان کی والدہ، ان کے والد سب اسلام لا چکے تھے. بڑی سختیاں جھیلی ہیں ایمانی زندگی میں. مکۃ المکرمہ کے اندر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ابو جہل بدبخت نے آپ کی والدہ کو شہید کر دیا تھا بہت بری طرح، اور والد بھی شہید کر دیے گئے. ایک مرتبہ ان کو اذیت دی جا رہی تھی، اس خاندان کو. اللہ کے پیارے پیغمبر کا گزر ہو رہا تھا وہاں سے. کہا آل یاسر صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، تم جنت میں جاؤ گے. بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ عمار ابن یاسر کا. ان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کان ذل وجہین فی الدنیا، جو آدمی دنیا کے اندر ذو الوجہین ہو، دو چہرے والا ہو، ایک آدمی کے ساتھ ایک بات کرتا ہے، دوسرے آدمی کے ساتھ اس کے خلاف کرتا ہے، اس کے موافق کرتا ہے. کان لہ یوم القیامت لسانان من نار، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں آئے گا تو اس کے لیے آگ کے دو لسان ہوں گے، دو زبان ہوں گے.
قیامت کے دن اس کی 2 زبانیں ہوں گی، اور زبان وہ بھی آگ کے زبان ہوں گے۔ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق جن پر آخرت میں ثواب کے وعدے کیے گئے، اسی طرح برے اعمال، برے اخلاق، عذاب کی وعیدیں دی گئی ہیں۔ یہاں حقیقت میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بعض بدعمالیاں، بد اخلاقیاں حقیقت میں نہایت خطرناک اور سنگین ہوتی ہیں اللہ کی نگاہ میں، لیکن ہم لوگ اس کی معمولی بات سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں یہ باتیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جن کا ذکر ابھی چند کچھ حلقوں میں کیا جا چکا ہے۔ غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، منافق کی صفت، ایک صفت کے ایک آدمی کے ساتھ، ایک چہرے کے ساتھ، دوسرے آدمی کے ساتھ دوسرے چہرے کے ساتھ۔ حقیقت میں اس سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کی اہمیت لوگ نہیں سمجھتے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، یہ بہت اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی برائی، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت، اور پھر غیبت سے کہیں زیادہ بہتان ہے، الزام ہے، عیب لگانا جس کے اندر کوئی عیب ہی نہ ہو، اس سے بھی زیادہ کہیں سخت، یا 2 رخا پن ہو، 2 چہرے لے کر کے چلتا ہو۔ قرآن کہتا ہے تحسبونہ ہینا، تم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہو، یہ معمولی سی بات ہے، ہلکی بات ہے، لیکن وہو عند اللہ عظیم، یہ اللہ کے نزدیک تو بہت بری بات ہے۔ یہ بری عادت 2 رخاپن ایسا ہے کہ ہم میں سے بہت سے اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور اس سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کی نگاہ میں سنگین جرم ہے۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ یہاں غیبت کا، چغلی کا، بہتان کا ذکر ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ اور مفید باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔